پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، مہمان مدینہ ہے، مسافر مدینہ ہے، ماشاءاللہ قاری امتیاز احمد نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ یہ آج جو ہمارے مہمان بھی ہیں اور یہ مسافر مدینہ بھی ہیں، یہ مدینہ کے مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس سفر میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جس یہ مقصد کے لیے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمرہ ہے کہ جو سعادت ہے یہ قبول و منظور فرمائے، اور ان کی حاضری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہے آج ہمارے یہ پروگرام کی زینت بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم ڈسکس بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، میں کیونکہ یہ مدینے کے مسافر ہیں، ان سے ہم جانیں گے ان کے خیالات کیا ہیں کہ آج یہ ہمارے پاس مہمان ہیں اور کل یہ مدینے والے کے مہمان ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے، اور یہ اللہ کے گھر میں موجود ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ان سے جانیں گے، ان سے پوچھیں گے ان کے جو تاثرات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں وہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو ابھی ہماری جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے، اور یہ عشرہ نجات جو آگ سے نجات پانے والا ہے، یہ عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ یقین مانے کہ جیسے جیسے یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے دل کو عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور عجیب سا ایک درد ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی جو خوشیاں ہیں، یہ جو بہاریں ہیں، یہ اس کے جو فیض و برکات ہیں، یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں آنے والی زندگی میں ہمیں یہ مہینہ نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کی فیض و برکات، کیا اس مہینے کا ادب و احترام، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کیا ہم نے اس مہینے میں کیا اس کے جو فیض و برکات ہم نے حاصل کیے ہیں یا ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور یہ جو طاق راتیں جاری و ساری ہیں یہ ہم سے دیکھیں آج آدھی تقریباً جدا ہو چکی ہیں، اور یہ راتیں عبادت کرنے والی راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ کا ذکر کرنے والی راتیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم مختلف موضوعات پر اپنے ناظرین کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی بڑے باکمال مہمان ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع مسافر مدینہ ہے، مہمان مدینہ ہے، کیونکہ آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آج کے جو ہمارے پروگرام کے زینت بنے ہیں، جو پروگرام کی شان بنے ہیں، وہ مسافر مدینہ ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے پورا رمضان مبارک، آج 25واں روزہ ہے، ہم نے ہر روز ہر رمضان ٹرانسمیشن میں الگ علماء کرام سے آپ کی ملاقات کروائی ہے، لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ آج میرے پروگرام میں ایک ایسے مہمان ہیں، آج میرے پروگرام میں ایک ایسے علماء کرام ہیں جو آج ہمارے مہمان ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہوں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، کل سے یہ اللہ جو ہے یہ اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہوں گے، اور یہ ماشاءاللہ مدینے جا رہے ہیں اور مدینے کے یہ مسافر ہیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے لے جائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز احمد نقشبندی صاحب، اور یہ حجرہ شام کی ضلع اکاڑا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ میں بڑی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سفر کر کے صرف ہمارے پروگرام میں یہ تشریف لائے، اور ہمارے پروگرام کو انہوں نے رونق بخشی ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کو، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ ہمارے چینل اور ہمارے لیے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ وہاں جا کر ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے مہمان مدینہ کا جو سفر جنہوں نے کیا ہوا ہے، جنہوں نے جو مہمان مدینہ بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ رونقیں بھی دیکھی ہیں۔
अल्लाह ताला सबको ले जाए। इन्होंने वो रौनकें भी देखी और माह रमजान मुकद्दस की भी रौनकें देखी हैं। वहाँ पे कितनी रौनकें हैं, कितनी बहारें हैं। मेरी मुराद जनाब हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद साजिद अली नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और ये भी मेहमान मदीना बन चुके हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी दोबारा जो है अपने घर की ज़ियारत जो है नसीब फरमाए। और इनके साथ साथ हमारे साथ जो सना खान मुस्तफा है, जो मेहमान मदीना को खराज अकीदत पेश करेंगे और उन मेहमान मदीना के एक मदीने की मोहब्बत में कलाम पढ़ेंगे जनाब मोहम्मद सईद रजा चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये ARY और QTV से माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता भी हैं और इन्होंने इनाम भी हासिल किया हुआ है। इनके साथ साथ जनाब साकिब रजा साहब, साकिब रजा चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया इनको। आप हमारे प्रोग्राम में रमजान ट्रांसमिशन में पहले भी देखते रहते हैं और मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ ना, मैं सबसे पहले मैंने गुफ्तगू का आगाज जो मैंने नात भी इंशाल्लाह इसी वक्फे में सुननी है और मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज कारी मोहम्मद इम्तियाज अहमद नक्शबंदी साहब से करता हूँ। कारी साहब, सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक हो आपको, आप मदीने जा रहे हैं और मेरी दुआ है कि आज हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं, कल आप जो है मदीना शरीफ में बैठे होंगे और आप मक्के की जियारत कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जज्बात क्या हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आप जो है माशाल्लाह मदीने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खैर मुबारक हाफिज साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात जिस तरह मुझे अपने और अपने हबीब की दर की ज़ियारत हाज़िरी नसीब फरमा रहे हैं, इसी तरह अल्लाह करीम आपको भी और आपके इस चैनल के पूरे जितने भी अरकान हैं, दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह करीम सबको हाज़िरी नसीब फरमाए। तो हफ्स साहब, ये वही जानता है कि जिसको लगी हो, बेशक लगने से बगैर बात नहीं बनती, बेशक। तो ये हाज़िरी भी उस वक्त नसीब होती है जब तड़प होती है, जब मोहब्बत होती है। मोहब्बत के बगैर बात नहीं बनती। तो अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बारगाह में अपनी इल्तिजा करनी पड़ती है, बेशक। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा गुजारिशात पेश करनी पड़ती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करना पड़ता है, बेशक। तो जब अल्लाह की ख़ास मेहरबानी होती है, अल्लाह के महबूब की ख़ास रहमत होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने और अपने हबीब के दर की हाज़िरी नसीब फरमाता है। तो यकीनन ये आप भी समझते हैं कि यकीन जाने कि दिल भी ये चाहता है, दिमाग में यही बात चल रही है कि ये जो लम्हे गुजर रहे हैं, ये घंटे मिनटों में बल्कि सैकड़ों में तब्दील होके वो हमारी जो फ्लाइट का वक्त है, टाइम है, वो जल्दी आ जाए और वो जल्दी से जल्दी वो घड़ी आए कि हमारी गुनाहगार आंखें खाने काबे की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी ये गुनाहगार आंखें जल्दी से जल्दी रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। हमारे बस की बात नहीं, तो हमारा तो यही दिल चाहता है कि जल्द से जल्द जितना हो सके अल्लाह हम पर मेहरबानी फरमाए और हमें पर लग जाए, मैं उड़ के अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। इसके सिवा और मैं कुछ नहीं बयान कर सकता। कारी साजिद साहब, मैं आपकी तरफ चलता हूँ। आपने माशाल्लाह आप मदीने वाले के भी मेहमान बने, आपने अल्लाह का घर देखा है। कारी साहब के आज जज्बात माशाल्लाह जाने के लिए, और हर आदमी की ये बड़ी अजीब कैफियत होती है कि मैं देख रहा था कि मदीने कैसा जो मेहमान, हमने कहीं जाना हो किसी अपने अजीज के पास, किसी रिश्तेदार के पास, हमें अजीब सी कैफियत होती है कि हम अपने प्यारे को जाके मिलेंगे, हम उससे मुलाकात करेंगे, बैठेंगे। तो आपने तो माशाल्लाह वो रौनकें देखी भी हैं। तो एक तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम में जिस तरह ये मेहमान बने हैं, तो हम अगर इनकी इज्जत करते हैं तो इसका अजर सवाब हमें क्या मिलता है, और वहाँ की रौनकों के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आज हमने बात ही मदीने वाले की करनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। सबसे पहले मैं हाफिज़ ज़हीर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने मुझे भी मौका बख्शा है और खुशबख्ती है आपकी और आपके चैनल वालों की कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो एक मुनफरिद हासियत रखता है कि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की अजीम सातों में, अजीम लम्हात में, पुरनूर लम्हात में आज आपने
اللہ اور اس کے رسول کے گھر کا مہمان بننے والے کا آپ نے آج استقبال کیا ہے، آج آپ نے ان کو بطور مہمان بلایا ہے۔ ایسے عام طور پہ اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مہمان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے وہ رحمت بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو پھر جس قدر اس مہمان کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ تم جب اپنے اس مہمان کی مہمان نوازی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس مہمان نوازی کے صدقے اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عام مہمان کی بات ہے، اور مہمان نوازی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعات ہیں کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس دن آپ کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو آپ مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے، مہمانوں کو ڈھونڈ کر لاتے اور اپنے گھر میں بلاتے، ان کا استقبال کرتے اور ان کی ضیافت کا باقاعدہ اہتمام کرتے۔ تو عام مہمان کی مہمان نوازی کرنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی مہمان نوازی پہ، اس کی ضیافت پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی۔ تو عام مہمان نوازی پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو صحیح مقدر ہمارے کہ آج ہم کسی عام مہمان کو نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے اور محبوب کے در کے مہمان یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش بختی ہے، ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے استقبال میں یہاں جملے بھی عرض کر رہے ہیں اور آج ہم نے ان کا استقبال کیا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر وفیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے، اور جیسے ان کے جذبات تھے وہ ذکر فرما رہے تھے، یقیناً یہ تو بہت کم ہے یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، باقی جو اہل شاخ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ کون سا وہ خوش نصیب وقت ہو میری گناہگار آنکھیں اللہ کے گھر پہ جا کر جو ہے وہ نظر پڑے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر جلدی ہو سکے قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری حاضری ہو۔ تو یہ خوش بختی کی بات ہے۔ اور بلکہ قاری صاحب میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، دیکھیں ناظرین کرام، اگر چاند رات ہمارے پاس آتی ہے نا تو ہمیں چاند رات کو نیند نہیں آتی، خوشی کا ایک سما ہوتا ہے، ہم ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، کیونکہ خوشی اتنی خوشی کی کوئی بھی رات ہو، ہمیں جو سب سے زیادہ بڑی خوشی ملے تو ہمیں جو ہے نا اس رات نیند نہیں آئے گی، خوشی کے عالم میں ہم جو ہے نا سوچتے رہیں گے یہ اتنا ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے۔ تو جب چاند رات کو ہم اتنی خوشی مناتے ہیں، صبح عید ہے، تو جب عیدوں کی عید ہو، سبحان اللہ، جب عیدوں کی عید ہو، جب یہ چاند رات ہو، ایک رات ہو کہ میں نے کل کی رات جو ہے مدینے میں گزارنی ہے، کل کی رات میں نے مکے میں جا کے گزارنی ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا اس کے کیسا وہ سما ہوگا اور کیسی کیفیت کیسی ہوگی، میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ تو قاری صاحب بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس میں کیا آپ ہی جب مہمان بنے تھے تو آپ کی اس وقت کیفیت کیا تھی جب آپ کا جو یہ وقت آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو لے کے جائے۔ آمین۔ فطرتی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دن میں جو انسان کا مشغلہ ہوتا ہے اس میں وہ مصروف ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے طرف سے اللہ کا کرم ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جب یہ حضور علیہ السلام کا فضل ہوتا ہے کہ اس گھر کی حاضری جب ہوتی ہے، بلاوا آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت جیسے جیسے یہ دن قریب آتے جاتے ہیں تو بندے کے لیے راتیں بھی جو ہے وہ دن ہی بن جاتی ہیں اور ان کی نیندیں جو ہیں وہ اڑ جاتی ہیں۔ تصورات میں ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی یاد ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے در کی جو ہے وہ یاد ہوتی ہے، یہاں تک کہ جس طرح وہ لمحات قریب آتے ہیں، جو ایک پروسیجر ہے ایئرپورٹ پہ جانا، پھر وہاں پہ ایئر لائن میں بیٹھنا، بیٹھنے کے بعد پھر وہاں جیسے جیسے بندہ قریب پہنچتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی تڑپ جو ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہاں جا کر جو ہے حالانکہ کہ بڑا لمبا سفر بن جاتا ہے، اور پھر اس سے قبل کا ایک جو پروسیجر ہوتا ہے تیاری میں یقیناً تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد
جو جذبہ ایمان ہوتا ہے اور وہ جو تڑپ لے کے گیا ہوتا ہے، اس تڑپ اور جذبہ ایمان کی بنیاد پہ وہ اس کو کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ جذبہ ایمان کی بنیاد پہ وہ چاہتا ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے میں اللہ کے گھر میں جو ہے وہ فوری طور پہ پہنچ جاؤں اور اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کروں۔ وہ آرام بھی بھول جاتا ہے اور ساری تھکاوٹیں بھی بھول جاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایسی ہر بندے کو جو ہے یہ ایک ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب مکہ المکرمہ اور جب مدینہ المنورہ کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ یہاں تک میری جو کیفیت تھی میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں اس کا صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب مدینہ المنورہ کی طرف جانے لگے مکہ المکرمہ سے عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد، تو وہاں جب ہم اپنی ٹرانسپورٹ میں بیٹھے بس ایک ہی یہ تصور اور یہ خیال تھا کہ شاید کہ یہی وہ خوش نصیب جو ہے وہ راہیں ہیں کہ جن راہوں پہ چل کر محمد مصطفیٰ جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے۔ تو بس وہاں یہ تصور پھر آنکھوں سے آنسو کا جو ہے وہ جاری ہونا، جس قدر بندہ کوشش کر لے ان کو روکنے کی، لیکن محبت کا وہاں اس قدر غلبہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ بے اختیار بندے کے جو ہے وہ آنسو نکل آتے ہیں۔ یہاں تک جب میری جو کیفیت تھی وہاں جب مدینہ شریف میں پہنچے تو آگے ڈرائیور کی جو سیٹ تھی وہ خالی ہو گئی، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو میں ڈرائیور کے پاس چلا گیا، تو میں اس سے پوچھنے لگا یار مجھے بتا کہ وہ کتنی ابھی مسافت باقی ہے، کتنا سفر باقی رہ گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے جو ہے وہ گھر کے باقی سفر کتنا رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مجھے حوصلہ دیتا رہا۔ مطلب ایسے ہی اچانک مجھے جو ہے وہ دوران ڈرائیونگ اس نے کہا وہ دیکھو مسجد نبوی شریف کے مینار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اور وہ بیان جو ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جو ہم اپنے ہوٹل میں پہنچے تو اس وقت ابھی رات ہی تھی، تو کہا مطلب آرام کر لیتے سارے ہوٹل والے جتنے بھی تھے، تو آرام کرنے کے بعد پھر واپس وہاں پر پہنچیں گے۔ تو لیکن صورتحال اس طرح کی تھی، سارے کمرے والے وہاں پہ آرام کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی، اور یہی تصور یہی خیال تھا کہ وہ کس قدر بھی جلدی ہو سکے ہم جو ہے وہ تیاری کر کے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ جائیں۔ بڑی کوشش کی آرام کرنے کی، نیند کی، لیکن جو ہے وہ نیند نہ آ سکی، یہاں تک کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آنسو بھی جاری ہیں۔ فوری مطلب ہے وہ تیاری کی، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور دستار باندھی، خوشبو لگانے کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے قاری صاحب آپ سے ابھی گفتگو جاری رہے گی کیونکہ باتیں مدینے والے کی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کیا کریں مجبوری ہے، ابھی وقفے پہ جانا ہے، ابھی وقت میں چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، مہمان مدینہ ہے، مسافر مدینہ ہے، ماشاءاللہ قاری امتیاز احمد نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ یہ آج جو ہمارے مہمان بھی ہیں اور یہ مسافر مدینہ بھی ہیں، یہ مدینے کے مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس سفر میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جس یہ مقصد کے لیے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمرہ ہے کہ جو سعادت ہے یہ قبول و منظور فرمائے، اور ان کی حاضری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہے آج ہمارے یہ پروگرام کی زینت بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم ڈسکس بھی کریں گے، گفتگو بھی۔ دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے،